چلیے اگلی چیز آ گئی، اہدی الصراط المستقیم۔ عنایت بھائی یہ مستقیم صراط کا کیا لگ رہا ہے؟ دوسری جو آپ نے پڑھا تھا، شاباش، صفت ہے یہ، الصراط کی صفت ہے کہ وہ دعا پیچھے آگے، اہدی ہمیں دکھا، یہ ہے نا اہدی، یہ اہدی کے اندر انت چھپا ہوا ہے، یعنی یہ اشارہ کر رہا ہے کہ اے اللہ تو دکھا، نا کا معنی ہمیں، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا راستہ، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھلا، اہدنا الصراط المستقیم، اہدی کا معنی دکھلانا، نا معنی ہمیں، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا، المستقیم سیدھا۔ آگے چلیں جی، اچھا اب آگے دیکھیں، صراط الذین، تو صراط ابھی کیا ہے؟ اعراب کیا ہے؟ اعراب زبر آ گئی ہے، پیچھے کیا ہے؟ زبر، پچھلے لفظ میں بھی زبر ہے؟ نہ 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 نہ، ایک ہی لاٹھی سے سارا کچھ نہیں ہانکا جائے گا، یہ ایک بڑی بات ہے اگلی، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ جو اللہ نے کہا نا، ہم نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، این اسی سیدھے راستے کو اللہ تعالیٰ کے بیان فرما رہے ہیں، وہ سیدھا راستہ ہے کون سا؟ تو بالکل اس سیدھے راستے کے ساتھ ہی اٹیچ ہے، اس لیے اس کے اعراب بھی زبر والے آگے جو پیچھے زبر کے تھے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے، انعمت کا معنی انعام کیا، انعمت کا معنی انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ ان کا راستہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جن پر، ولضالین، اور نہ ان کا راستہ جو بٹکے ہوئے۔ اس کو دوبارہ میں ترجمہ کر دیتا ہوں، ایک دفعہ آپ سن لیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، مالکی، مالک ہے، یوم دن، الدین، قیامت، قیامت کے دن کا مالک ہے، ایاکا، تیری ہی نعبد، عبادت کرتے ہیں ہم، و ایاکا، اور تجھ ہی سے، نستعین، مدد مانگتے ہیں، اہدی، تو دکھلا، نہ ہمیں، الصراط، راستہ، المستقیم، سیدھا، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھلا، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمتا، انعام کیا، علیہم، جن پر، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوبی، نہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ولضالین، اور نہ ان کا جو بھٹکے ہوئے۔ اب ترجمہ ذہن میں آ گیا جی؟ اچھا جی، اب ہم اس کا تھوڑا سا اور اس کو کھولتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز میں وہ میرے سے، یہ بات تم نے سنی ہوئی ہے نا کہ نماز میں بندہ اللہ سے، اگلی بات بھی آپ کیونکہ ترجمے کے تناظر میں آپ کو یہ چیز انشاءاللہ ذہن نشین ہو جائے گی، تو یہ فاتحہ کی پہلی تین آیتیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ تینوں آیتیں اللہ کی تعریف پر مشتمل ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ حدیث میں فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ کہتا ہے نماز میں الحمدللہ رب العالمین، آپ اس میں دیکھیں سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں سے بندہ نماز میں کہتا ہے، نماز میں بندہ
یہ جملہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اوپر سے آواز آتی ہے حمدنی ربی حمدنی عبدی، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف، یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کی نماز پر کتنی متوجہ ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث موجود ہے کہ یوں ہم کلام ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرشتے کو فرماتے ہیں حمدنی عبدی، کہ وہی بندہ ہے جس کے بارے میں تم کہہ رہے تھے کہ یہ جا کے قتل و قتال کرے گا، دیکھو اس نے میری تعریف کی ہے۔ آگے الرحمن الرحیم، کہ اب جب یہ بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فوراً فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان، میرے بندے نے میری۔ اور جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، تیسرا تعریف کا کلمہ، اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ یہ تین جملے ہو گئے تعریف کے۔ آگے دیکھیں یہ والا جملہ آ گیا، کیا ہے جی؟ یہ جملہ درمیان میں، یہ جملہ کیا ہے؟ آدھا اوپر جا رہا ہے آدھا نیچے آ رہا ہے، ذرا غور کریں، آدھا اوپر جا رہا ہے آدھا نیچے آ رہا ہے۔ ایاک نعبد کا تعلق اللہ سے ہے، ایاک نستعین کا تعلق ہمارے سے، ایسے ہی ہے، عبادت اس کی، اس کے علاوہ مدد ہماری، مدد مانگنی اس سے۔ اس جملے میں جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، کہ ابھی جو میرے بندے نے جملہ کہا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان، یعنی یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان، کہ تو راز میں میری عبادتیں کرتا جا تو میں راز میں تیری امیدیں پوری کرتا چلا جاؤں، تو تنہائی میں میری عبادت کر جتنی کرے گا تو میں بھی چھپکے سے تیری مدد پوری کرتا جاؤں۔ تو یہ اللہ فرما رہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے یہ۔ اچھا اب یہاں پہ دیکھیں آپ، اب آخری آیت میں کیا آ گیا؟ اب یہ جو اہدنا الصراط المستقیم میں جو ترجمہ ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ خالص ہمارے ساتھ ہے، اس میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کوئی تعلق نہیں ہے، خالص ہمیں راستہ مطلوب ہے سیدھا۔ تو اس آیت کے جواب میں اللہ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ تعریف، یہ کلمہ، یہ جملہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ میں کروں گا جو یہ مانگ رہا ہے۔ کیا مانگ رہا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ مانگ رہا ہے کہ اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پر تو نے انعام کیا ہے، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو بھٹکے ہوئے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یا تو سیدھا کہہ دیتے غیر المغضوب علیہم، ایک بات ہو جاتی ہے نا، تو غضب جن پہ نازل ہوا انہی پہ ہوگا جو گمراہ ہوں گے، وہ اس کے اندر آگے کہ نہیں آگے؟ اللہ کا غضب کس پہ نازل ہوگا؟ جو گمراہ ہوگا، تو ولا ظالم کہنے کی کیا ضرورت؟ وہ علیحدہ کیوں لے آئے؟ المغضوب سے مراد یہودی ہیں، المغضوب سے مراد اللہ کا غضب یہودیوں میں نازل ہوا ہے خاص۔ اللہ نے فرمایا قیامت تک یہ قوم ذلیل رہے، قیامت تک یہ قوم ذلیل رہے گی۔ یہ تو ہماری لاشعوری ہے کہ ہم تاریخ سے آشنا نہیں ہیں۔ اگر آپ تاریخ اسلام کی پڑھیں تو پوری تاریخ اسلام کے اندر یہود ہمیشہ ذلت کے ساتھ رہا ہے، اور اس وقت بھی اسرائیل کے پیچھے امریکہ، برطانیہ، انگلینڈ اور بڑے بڑے ممالک کی پشت پناہی ہے، جس کی وجہ سے وہ کھڑا ہے۔ آج وہ اپنا پیچھے ہاتھ کھینچ لیں، اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا 2 منٹ، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کے اوپر ذلت اور مسکنت قیامت تک کے لیے مسلط کر دی گئی، یہ قرآن کا فیصلہ۔ وہ سے لوگ یہاں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ بھئی یہودی جو ہے وہ بڑے اس وقت عزت افزائی کے مقام پہ ہے، وہ عزت افزائی یوں سمجھ لے کہ جیسے کاغذ پہ بنا ہوا پھول، اور جو خوبصورتی میں اتنا اچھا بنا دیا جائے کہ دیکھنے والے کو دھوکہ لگے کہ یہ اصل ہے یا نقل ہے۔ تو اسرائیل کی اس وقت جو
پوری دنیا میں جو دندرار ہے تو وہ اس کا ایک بناوٹی ہے. اب آپ دیکھیں نا ابھی تو ایک فلسطینی کے چند مجاہدین اور افراد نے اس پہ حملہ کیا تو اس کی جناب وہ پرخچے اڑ گئے ہیں. ابھی تو کسی ملک نے بحیثیت حکومت ہونے کی حیثیت اس پہ حملہ ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے نا, ابھی تو اس پہ کسی ملک نے بحیثیت ایک طاقت اور ایک جو ہے وہ اسلحہ اور ہتھیار اور فوجوں کے ساتھ کسی ملک نے بھی حملہ نہیں کیا. ایک عام نہتے مجاہدین نے حملہ کیا اور جناب اس کی جو ہے وہ 14 طبق روشن ہو گئے. تو وہ قرآن کا فیصلہ ہے, علیہم الذلۃ والمسکنہ. اسی آیت سے آگے آتا ہے فباؤوا بغضب علی غضب, کہ یہ یہودی اللہ کے غضب بالائے غضب کو لے کر لوٹے. تو اس کی طرف یہ اشارہ ہے کہ غضب سے مراد یہاں خاص یہودی ہے, اور والضالین سے مراد عیسائی ہے جو صرف گمراہ ہوئے, ان پہ اللہ کا غضب نازل نہیں ہوا. کیونکہ یہودی دل کے اعتبار سے انتہائی سخت ہے, دل کے اعتبار سے بہت سخت ہے, اور ان کے مقابلے میں عیسائی دل کے اعتبار سے نرم ہے. یعنی آپ اس کو دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ آپ کو پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ کے بارے میں خبر ملتی ہے کہ مسلمان ہو گیا تو اس میں اکثر آپ کو عیسائی ملے گا مسلمان ہو گیا, یہودی نہیں آپ کو کبھی پتہ چلے گا مسلمان ہو گیا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نجاشی کہاں عیسائی ہے, صحابہ کو پناہ دے رہے ہیں, اور پھر کیسر و کسرا میں کتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. لیکن یہ یہودی جو مدینے کے ساتھ آباد تھے, حضور کے پڑوس میں تھے, ایسے بدبخت تھے کہ قتل ہو گئے, لیکن وہاں سے ہجرتیں کر کے چلے گئے, لیکن مسلمان نہیں ہوئے. گنتی کے چند افراد ان کے مسلمان ہوئے تھے, گنتی کے چند افراد. اس لیے فرمایا ان کے اوپر خاص غضب ہے یہودیوں پر, ان کی آل نسل قیامت تک کے لیے مغضوب ہے, اور غضب کی آخری انتہا عیسیٰ علیہ السلام آگے پوری کریں گے. آخری غضب کی انتہا عیسیٰ علیہ السلام پوری کریں گے, کیونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ایسا ان پہ غضب نازل ہوگا کہ زمین کی ہر چیز جس کے پیچھے یہ چھپیں گے وہ چیز بھی بولے گی, وہ چیز بھی بولے گی. پتھر کے پیچھے یہودی چھپے گا, پتھر مسلمان کو کہے گا اس کو مارو. درخت کے پیچھے وہ بولے گا, اللہ زبان دیں گے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پوری دنیا سے یہودی صفائی سے مٹا دیے جائے, ایک یہودی بھی باقی نہیں رہے گا. اور مرض سے مراد گمراہ, ان کے دل نرم ہوتے ہیں. اسی طرح چھٹے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے صفت بھی بیان کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ, کہ آپ کچھ لوگوں کو انتہائی سخت پائیں گے ایمان والوں کے لیے, وہ یہودی اور مشرکین ہیں. وَلِتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ, اور کچھ لوگوں کو آپ نرم دل پائیں گے, وہ نصارى ہیں. اور ان کی علامت کیا ہے, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, کہ جب انہوں نے اس قرآن کو سنا جو اترا ہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ آپ نے فضائل اعمال میں واقعہ پڑھا نا, وہ نجاشی کے دربار میں جب صحابہ کی پیشی ہوئی, جب ان کے مشرکین کے قاصد بھی چلے گئے کہ بھی یہ ہمارے بھاگے ہوئے بندے ہمیں واپس کریں, تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سامنے کھڑے ہوئے اور انہوں نے پورا ایک بہترین فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا. تو اگلے دن انہی کفار مکہ میں سے ایک نے کہا جی یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخ ہے. تو اس پہ پھر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کے 2 رکوع پڑھے, پورے جو پورے 2 رکوع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقت پر اترے ہیں. تو اس کو جب وہ پڑھ رہے تھے, کیونکہ سورہ مریم کا ایک اپنا انداز ہے, آپ سورہ مریم کی تلاوت سنیں انسان کو رونا آ جاتا ہے, چاہے اس کو ترجمہ نہ بھی آ رہا ہو. اللہ نے ایسی نفاست اور ایسی لذت رکھی ہے اس کے سننے کے اندر, جیسے سورہ رحمان کو ہم کثرت سے سنتے ہیں. تو سورہ مریم کی تلاوت ہو رہی تھی کہ پورے کے پورے پارلیمنٹ کے اندر جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھے سب کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. تو اس پر قرآن نے اشارہ کیا تھا کہ یہ اتنے نرم لوگ ہیں کہ قرآن سن کے ان کے آنسو بہ جاتے ہیں. جب انہوں نے وہ 2 رکوع پورے پڑھے تو اس نے نجاشی نے زمین سے تنکا اٹھایا اور اس نے کہا کہ اللہ کی قسم عیسیٰ علیہ السلام اور جو انہوں نے بیان کیا ہے اس تنکے کے برابر بھی کوئی فرق نہیں, بالکل ٹھیک ہے. تو مغضوب سے مراد یہودی ہے اور والضالین سے مراد عیسائی لوگ ہیں. اچھا پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ نام کن پہ کی ہے, قرآن پاک کی تفسیر کے اصول ہیں 4.
قرآن پاک کی تفسیر کرنے کے کتنے اصول ہیں؟ پہلا نمبر تفسیر کا یہ ہے کہ قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن کی کسی دوسری آیت سے کی جائے. قرآن کی ایک آیت ہے سمجھ نہیں آ رہی کیا مطلب ہے اس کا، لیکن یہی مطلب قرآن کی کسی دوسری آیت میں تفسیر سے لکھا ہوا ہے تو گویا کہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر قرآن کی دوسری آیت سے ہو گئی. جیسے اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. نمبر 2، قرآن کی تفسیر قرآن کی کسی دوسری آیت میں نہیں مل رہی، وہ حدیث کے ذریعے ہو گئی. جیسے نماز کی تفسیر، پورے قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں، پورے قرآن میں نماز کے وقت جو ہے وہ تعداد نہیں لکھی ہوئی، پورے قرآن میں کہیں ترتیب سے فجر ظہر عصر مغرب عشاء نہیں لکھا ہوا. تو ان سب کی ترتیب اور تفصیل اور رکعتیں اور اوقات ہمیں کہاں سے مل رہے ہیں؟ نمبر 2، قرآن کی تفسیر احادیث کے ذریعے سے. زکوٰۃ پوری آپ لے لیں، حج پورا لے لیں، جتنے بھی بڑے بڑے ارکان ہیں ان ارکان کی کوئی تفصیل قرآن میں موجود نہیں سوائے 2-4 باتوں کے. آت الزکات، زکات بس زکات دو، اور زکات کا مصرف بیان ہو گیا. اب زکات کس پہ لازم ہے کس پہ نہیں ہے قرآن میں نہیں، وہ حدیث سے پتہ چل رہا ہے. تیسرا، حدیث کس نے بیان کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. 2 راستے ہو گئے. تیسرا نمبر قرآن کی تفسیر کا اصول بیان کرنے کا تیسرا اصول یہ ہے کہ صحابہ کے اقوال، صحابہ کی کوئی بات تفسیر کر رہا ہو، کیونکہ صحابہ کو ہیں جنہوں نے قرآن اترتے دیکھا ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کون سی آیت کب نازل ہوئی اور اس آیت سے کیا مراد. اب آپ کو پہلے کی مثال میں دے دیتا ہوں. ہم نے کہا کہ اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے. تو 5ویں پارے کے اندر سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں اور شہداء ہیں اور صالحین نیک لوگ ہیں. اللہ ان کا راستہ ہمیں دکھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں جو ہم اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہے ہیں، صراط مستقیم یہ ہے کہ جس پر یہ 4 لوگ گزرے ہیں، انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین. گویا کہ قرآن کی اس کی آیت کی تفسیر اس آیت نے کر دی. آخری چیز کی تفسیر، آخری مثال جو میں نے کہا تھا صحابہ سے، یہ بات میں پوری کر لیتا ہوں. آخری مثال، صحابہ کی جنگ چل رہی تھی وہاں پہ اپنا شام کے علاقے میں، سامنے کفار کا مجمع تھا. تو ایک صحابی نے کہا کہ ایک صحابی کفار کے جتھے میں گھس کے فوراً جا کے شہید ہو گئے. تو صحابہ نے یہ آیت پڑھی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، اپنے آپ کو ہلاک، اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نہیں، یہ آیت اس موقع کے بارے میں نازل نہیں ہوئی. اور میں ہم لوگ حضور کے ساتھ مدینے میں 6 سال جنگیں لڑتے رہے. 6 سال صلح حدیبیہ ہوئی، 7ویں سال خیبر ہوا. ہاں، صلح حدیبیہ جب ہو گئی کہ بھی اب مشرکین مکہ کے ساتھ لڑائی نہیں ہوگی، تو ہم نے انصار نے مشورہ کیا کہ بھائی 6 سال ہم نے خوب حضور کی اس کا ساتھ دیا ہے، اب ہم کچھ عرصہ اپنی زمینوں کی خبر گیری کر لیں، اپنی زمینوں کو دیکھ لیں. تو جب یہ مشورہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی حضور کو فرمایا کہ آپ ان سے کہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو دنیا میں لگ کر ہلاکت میں نہ ڈالیں. تو گویا کہ اس آیت کی تفسیر صحابی کے قول سے ہو رہی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، کیا تشریح ہے، اس کی کیا تفسیر ہے. تو تیسرا راستہ صحابہ کے اقوال، اور چوتھا جو آخری ہے مفسرین کے اقوال جنہوں نے اپنی زندگیاں تفسیر میں لگا دی. کیونکہ یہ دنیا کا اصول ہے کہ جو آدمی جس چیز پہ زندگی لگائے گا نا اللہ تعالیٰ اسے اس کی صلاحیت دے دیتے ہیں. یہ دنیا کا اصول آپ نے دیکھے ہوں گے تجربے ہیں، جیسے